پہ ایک میں بات آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا محترمہ مشال ملک صاحبہ. ابھی صدر آزاد کشمیر نے مجھے کنزیکٹیو 4 انٹرویوز دیے جب وہ برسلز سے واپس آئے. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے 3 انٹرویوز موقع ملا. ان دونوں شخصیات کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ وہ ڈائسپورا جو کہ باہر رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، مڈل ایسٹ میں، ان طلباء و طالبات کو، اسٹوڈنٹس کو یہاں کشمیر میں بلا کے، پاکستان میں بلا کے انہیں ہم ٹرین کریں، ایجوکیٹ کریں کہ کشمیر کیس کیا ہے، موجودہ ایٹراسٹیز کیا ہیں، موجودہ کلنگز کیا ہیں، اور ان کو پھر یہاں پہ مہینہ 1.5 مہینہ ٹریننگ دے کے واپس بھیجیں اور وہاں کی سول سوسائٹی کو وہ سینسیٹائز کریں. یہ آئیڈیا کیسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جب یہ ڈپلومیٹک ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، جب آپ نے انٹرنیشنل کنوینسنگ کرنی ہے، آپ نے صرف لابینگ نہیں کرنی بلکہ آپ نے ایکچولی میں اسٹریٹجسٹ کو کنونس کرنا ہے، باہر کے جو اسٹریٹجی میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں. تو اس کے اندر اس طرح کی پیسیبل ایکسرسائزز ان کو کہا جاتا ہے، جس کے تھرو آپ کو ڈپلومیٹک سکلز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کس طرح اپنے کیس کو اور اسٹرانگلی پروجیکٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی ایک میں نے پہلے بھی تجویز کچھ مہینے پہلے بھی دی ہے، اور اس پہ میں خود بھی اب کام کر رہی ہوں کہ ایک لائرز کی ایک کمیشن بنائی جائے. لائرز ایکسپرٹس جو ہوں، جن کا کمانڈ ہو انٹرنیشنل لاء کے اوپر، ان کی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں وہ پوری فیکٹ فائنڈنگ کریں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو لے کے جائیں، اور ان کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے جو کیسز بنتے ہیں وہاں کی انڈین آکوپیشن فورسز کے، ان کے خلاف وہاں پہ کیسز دائر کیے جائیں. کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے اس کے سارے اسپیکٹس کے اوپر ہمارے اوپر ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. ٹیم ورک از مسنگ. اب ایک پورا ایک منی ایک ہونی چاہیے، جس طرح کشمیر کمیٹی ہے اسی طرح ایک لائرز کی کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس کو اسی طرح ایک ہماری ہونی چاہیے ڈپلومیٹس کی کشمیر کمیٹی. ریگارڈلیس کہ کون پاور میں آئے، کون سی حکومت آئے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، اور اس کو سنک ان کرنا چاہیے. بوتھ سائڈ جو ایکسپرٹیز برینز ہیں یہاں پہ آزاد کشمیر میں، باہر کا جو ڈائسپورا ہے، ان کو انگیج کیا جائے اس کے اندر. تب ہی ہم لوگ اس کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں کشمیر کی اسٹرگل کے. ایک اس کا ہسٹوریکل اسپیکٹ ہے، ایک ہے اس کا یونائٹڈ نیشنز کا اسپیکٹ، ایک اس کا لیگل اسپیکٹ ہے. اس کے لیگل میں بہت سی اس کا واسٹ ہے. اس پہ بھی میں بہت سے لائرز کے ساتھ میری انٹریکشن ہے، اور بہت جلدی ہم لوگ اس پہ بھی اناؤنسمنٹس کریں گے. اور دوسرا ہے کہ ٹریڈرز، جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کی، اور جو اوورسیز ہمارے اتنے زیادہ بزنس کمیونٹی ہے کشمیریوں کی، ان سب کو ایکٹیو موبلائزیشن کے وہ سپورٹ کریں اپنی موومنٹ کو. کیونکہ موومنٹ بھی کوئی موومنٹ ایسے نہیں چل سکتی ہے. قربانیاں وہ لوگ دے رہے ہیں، مگر اس کی اکنامک سٹیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. جب ہندوستان کتنے مہینوں سے وہاں پہ وہاں کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اکنامک بلاکیٹس کر دیتا ہے، تاکہ وہ اس سفرنگ کی وجہ سے اپنی جو ڈٹرمنیشن ہے، اپنی جو اسٹرگل ہے، اپنا پاتھ ٹو فریڈم ہے، اس کے اندر ان کی حوصلے کم ہو جائے. گزشتہ شب ہی علی رضا سید صاحب نے مجھے نیوز لیٹر اپنا شیئر کیا، اپروول کے لیے ان کے پاس آیا برسلز سے. مجھے وہ پڑھانے لگے کہ یار دیکھو اس میں غلطی تو نہیں ہے کوئی. تو ہم وہ ڈسکس کرتے رہے مختلف چیزیں. اس میں آخری چیپٹر میں انہوں نے بتایا کہ جتنی کشمیری ہینڈی کرافٹس ہیں انہیں وہ یورپ لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ انہیں وہ لوگوں کے سامنے ایک تو پیش بھی کریں گے، بتائیں گے کہ کشمیری کتنے پیس لونگ لوگ ہیں اور آرٹ اینڈ کرافٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کل خدا جانے میری زندگی ہو نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ ہے اگر صدیاں بھی چلتی ہے تو یہ چلتی رہے اپنے پیروں پہ، اکنامکلی اس کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. تو وہیں پہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، میں نے ان سے شیئر کیا کہ 89 سے لے کے اب تک، اور برہان مظفر وانی کی شہادت سے لے کے آن ورڈز 1931 سے لے کے اب تک، وڈوز ہاف وڈوز، آرفنز ہاف آرفنز، نہ جانے کیا کیا. تو پوری دنیا میں آباد کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ بچوں کو، فیملیز کو اسپانسر کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس نہیں بننا چاہیے کیا؟ بالکل، یہ میری بھی ڈسکشن علی رضا صاحب سے بھی ہوئی تھی. میں پچھلے 4-5 سال سے
جس کے اوپر میں کام کر رہی ہوں کہ جو ان کا کلچر ہے ریوائول، اس کا جو اکانومی کی بیک بون ہے، اور یہ میں نے ہی ان کو تجویز دی تھی کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا سرکل ہے باہر برسلز کے اندر، کہ وہ وہاں پہ جو کلچر ہے کشمیر کا، جو سافٹ ٹول ہے ہمارا یہ، کیونکہ میں نے یہاں پہ بھی ایگزیبیشنز کی ڈپلومیٹس کے ساتھ، کیونکہ جب تک کہ آپ ان کو وہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ یہ آئیڈینٹی کی جنگ ہے بیسکلی، یہ آزادی کی اسٹرگل ہوتی یہی ہے کہ آپ کی ایک اپنی شناخت ہوتی ہے، وہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس کا ہسٹوریکل کلچرل اس کا بہت سے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکل ہیں، ریلیجس ہیں، وہ ان کا تو وہ چیزیں جب ڈفرینشیٹ ہم اس طرح ان کو اسپیکٹس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو کیسے کوئی کہے گا کہ یہ ان سے فرق ہے یا ان سے فرق نہیں ہے. تو بتانا ہے اپنی کوزین ہے ہماری، اپنی پوئٹری ہے، اپنی لینگویج ہے، اپنا ڈریس کوڈ ہے، اپنا کلچر ہے، اتنا ہیریٹیج ہے، یہ چیزیں کس طرح وہ کتنی فاسٹ پیس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ان کی یہ ختم کر رہے ہیں، ان کی کرافٹ کی، ہینڈی کرافٹ، ہارٹی کلچر کی انڈسٹری. تو یہ وہ چیزیں جن کو جتنا زیادہ ہم انٹرنیشنلائز کریں گے اتنا ہی ایٹ لیسٹ ایک مورال تو ان کا بڑھے گا، مگر یہ ہے کہ ان کی ایک ڈائریکٹ مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے. وہ بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہے کیونکہ ان کو ایکسپورٹ لائسنس نہیں ہندوستان دیتا. تو اس کے لیے بہت سے روٹس میں کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے تھرو ہم ان کو ایک ڈائریکٹ ٹریڈرز کے تھرو ان کو ڈائریکٹ مارکیٹ پہ لے کے جایا جائے. اور مڈل مین کا جو رول ہے، جو ہندوستانی زیادہ تر مڈل مین وہی ہوتے ہیں، ان کو اس میں سے کم از کم مطلب ان کو آہستہ آہستہ اس میں سے کم کیا جائے اور ڈائریکٹ ان کو دیا جائے. مگر اتنے زیادہ بیریئرز ہیں ان کے اوپر، سوشل میڈیا کے تھرو اگر وہ اپنی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں کشمیری، اس میں بھی ان کے لیے بیریئرز آ جاتے ہیں. تو ان کو ویب سائٹس ان کی بین کر دی جاتی ہیں. فیس بک پہ اگر وہ کوئی پیج ہی ڈالیں، برہان وانی کی بھی پکچر لگا لیں تو بین ہو جاتے ہیں وہ پیجز. اس حد تک پینیٹریشن ہے وہاں پہ کہ کوئی موبلٹی کی ایکسیس کی بات اتنا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ہینڈی کرافٹس کبھی کوئی باہر کے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں. اتنے زیادہ ٹیکسز سے گزرنا پڑتا ہے اور زیادہ تر ان کا جو زیادہ لمپ سم جو سپلائی ہے پروڈکٹس کی وہ نہیں جانے دیتا انڈیا.